اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ مہدویت کے عنوان پہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو مشترکات ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ یعنی نظریہ مہدویت پر اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان جو مشترکات ہے، جو اتفاقات ہے، جس پہ متفق ہے، جس پہ عنوان پہ جن باتوں میں اتفاق رائے ہے، اتفاق نظریات ہے، ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ احادیث کی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2000 سے زیادہ احادیث و روایات امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف سے متعلق بیان ہوئی ہے۔ کتاب منتخب الاثر سے 157 شیعہ سنی کتابوں سے 900 کے قریب احادیث و روایت امام مہدی کے بارے میں جمع کی۔ یعنی کتاب منتخب الاثر میں جو ہے 157 شیعہ سنی کتابوں سے 900 کے قریب احادیث اور روایات امام مہدی سے متعلق جمع کی گئی ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسری بات یہ ہے، جن چیزوں میں شیعہ اور سنی مشترک ہے یا مشترکہ موقف رکھتے ہیں امام زمانہ سے متعلق، ان میں تقریباً جہاں تک بندے حقیر کا مطالعہ ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 14 معصومین کے نام پر امام زمانہ حجت خدا ہے۔ 14 معصومین کے آخری جو حجت خدا ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہے۔ تو میں 14 معصومین کے نام پر 14 مشترکات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا نظریہ جو مشترکہ موقف ہے شیعہ سنی کے درمیان، وہ خود مہدویت کا نظریہ ہے۔ یعنی اسی نظریے کو، اسی عنوان کو جو ہے ہم شیعہ نے قبول کیا ہے، ہم اہل سنت نے قبول کیا ہے۔ تمام اسلامی امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آخر الزمان میں مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے عجل اللہ فرجہ الشریف جس کا نام مہدی ہے، جو کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں گے، ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ فریقین کے اس عقیدے کی بنیادی وجہ رسول اکرم سے منقول بہت ساری روایات جو کہ تواتر سے نقل ہوئی ہے اس وجہ سے۔ یعنی یہ مشترکات اور اس موقف میں شیعہ سنی کے اتفاق کی وجہ یہ ہے کہ اتنی ساری روایتیں امام مہدی سے متعلق نقل ہوئی ہے اور تواتر کی حد تک ہے، اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب متفق ہے مہدی کے آنے کے بارے میں اور ظہور فرمانے کے بارے میں۔ اور یہ جو باتیں ہیں بحوث حول مہدی کے کتاب میں جو ہے صفحہ نمبر 62 اور 63 میں ذکر ہوا ہے۔ اب ہم کچھ اہل سنت کے شخصیات کے نظریات کو ہم بیان کریں گے۔ 1-2 شخصیات کا ہم ذکر کریں گے چونکہ وقت نہیں ہے، 8-7 منٹ سے زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے ساری باتوں کو تو بیان نہیں کر سکتے، کم از کم اس موضوع کے لیے کم از کم ایک اشرہ چاہیے۔ اب آتے ہیں ابن حجر عسقلانی، بہت معروف اہل سنت کی شخصیات میں سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تواترات الاخبار بان المہدی من هذه الامہ، ان کا کہنا ہے کہ امام مہدی اس امت سے ہوں گے
اور اس امت سے ایک ایسی شخصیت جو بعنوان مہدی ظہور فرمائیں گے، اس پر اتنی ساری روایت ہے کہ وہ روایت تواتر کی حد تک ہے، اس کا کہنا ہے۔ اس نے کتاب فتح باری جلد نمبر 5 صفحہ 362 میں یہ ذکر کیا ہے کہ مہدی کی آنے کی جو بات ہے وہ تواتر کی حد تک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھنا چاہیں، قاضی شوکانی کہتے ہیں وہی متواترہ، قاضی شوکانی کا بھی نظریہ یہی ہے کہ بلا شک و شبہ نظریہ مہدوی جو ہے تواتر کی حد تک فریقین کے درمیان، یہ تواتر کی حد تک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کہتے ہیں۔ کس نے؟ قاضی شوکانی، جو اہل سنت کے بزرگ عالم دین اور شخصیت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے ابن حجر ہیثمی، اور ان کا کہنا ہے والاحادیث التي جاءت فيها ذکر ظہور المہدی علیہ السلام، ان کا کہنا ہے کہ جو وہ روایتیں جو امام مہدی کے آنے کے بارے میں، ان کے ظہور کے بارے میں جو روایتیں وارد ہوئی ہے، جو روایتیں نقل ہوئی ہیں، وہ اس حد تک زیادہ ہے، کثیرہ ہے اور تواتر ہے، یعنی ہم زیادہ ہیں اور تواتر کی حد، تواتر سے مراد اس میں کوئی شک کی گنجائش اب نہیں رہ جاتی۔ اور اسی طرح حدیث غدیر جس طرح تواتر کی حد تک ہے، اور یہ روایتیں امام زمانہ کی ظہور کے بارے میں بھی جتنی روایتیں ہیں وہ بھی حد تواتر تک ہے۔ یہ ابن حجر ہیثمی صواعق المحرقہ نامی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ 211 میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مہدی سے متعلق اور مہدی کا جو نظریہ ہے اس کے بارے میں اتنی روایت ہے کہ وہ کثیرہ ہے اور تواتر کی حد تک ہے۔ اب میں ان کے علماء کا ذکر نہیں کروں گا چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ، پس پہلا مرحلہ جو مشترکات ہے شیعہ اور سنی دونوں قبول کرتے ہیں، وہ ہے نظریہ مہدویت۔ دوسری بات، امام زمانہ پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، یہ واجب ہے، اس کو ہم شیعہ مانتے ہیں، ہم اہل سنت مانتے ہیں۔ بس یعنی امام زمانہ پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، اس کے بارے میں ہم شیعہ اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اہل سنت اس کو قبول کرتے ہیں، جس کی وجہ کیا ہے؟ متعدد قرآنی آیات کی مصادیق میں سے امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ متعدد آیات قرآنی کے مصادیق ہیں، اور ان آیات میں امام زمانہ کے بارے میں ذکر ہوا ہے اور ان کے ظہور کے بارے میں اور ان کے آنے کی خبر دی ہے۔ اس وجہ سے اہل سنت اور اہل تشیع جو ہیں امام زمانہ پر اعتقاد رکھنے کو واجب قرار دیتے ہیں، اور دونوں مذاہب جو ہے اس میں بالاتفاق مشترک نظر رکھتے ہیں۔